السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام روزبہ تھا، والد کا نام خشفدان اور آپ کے والد ایک دہقان تھے۔ آپ کی پیدائش ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں جس کا نام تھا جے وہاں پہ ہوئی تھی۔ بعض کتابوں میں گاؤں کا نام رامہ ہرمز کہا جاتا ہے جو کہ اب بھی موجود ہے۔ آپ کا اپنا مذہب زرتشت تھا۔ آپ اپنے والد کے چہیتے بیٹوں میں تھے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ناز و نام اور آرام اور سکون میں پالا گیا تھا۔ اور جب آپ نے بلوغت میں پاؤں رکھا تو آپ کو زرتشت کے عبادت گاہ میں آگ بھڑکانے اور اس کو ہر وقت روشن رکھنے کے کام پر مامور کیا گیا، اور وہ اس لیے کہ ان کے مذہب میں اس کام کو اہم مقام اور رتبہ سمجھا جاتا تھا۔ اس مذہب کے بارے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ایران مسلمانوں کے زیر نگین آیا تو بہت سے زرتشت ایران سے ہندوستان منتقل ہو گئے، اور ہندوستان میں ان کو پارسی کے نام سے بلایا جاتا تھا، بلکہ بلایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پارس کے رہنے والے، اور پارس جو ہے وہ ایران کو کہتے ہیں۔ اس مذہب کے کچھ گنے چنے لوگ اب بھی ایران میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ حالات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی اور لوگوں تک پہنچی ہیں۔ وہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگردوں میں تھے، اور آپ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات اخذ کی۔ آپ کے زندگی کے حالات زیادہ تر قصہ گوئی پر بھی مشتمل ہے، البتہ کچھ مستند کتابوں میں ان کے زندگی کے حالات اور واقعات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام قصوں اور حالات میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ ان کی ذہنیت، سوچ بہت محققانہ تھی اور تجسس سے بھرپور تھی، جس کی وجہ سے آپ ایک حقیقی دین کی تلاش میں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے سفر کے تکالیف، مصائب اور مختلف قسم کی غلامی برداشت کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرامہ میں صرف ایک ہی صحابی تھے جن کا تعلق پرشیا یعنی ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر میں لڑکپن کے دوران دینی مسیحیت سے آشنا ہوئے تو انہوں نے زرتشت مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کیا، اور پھر انہی مسیحی علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر گھر بار چھوڑ کر شام کا سفر اختیار کیا۔ شام میں انہوں نے مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی اور کلیسیا میں رہ کر ان علماء کی شاگردی کرتے رہے، اور پھر ان شاگردوں میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے شام کے مختلف شہروں میں سفر کرتے رہے۔ شام کے علاقے میں موصل، نصیبین اور اموریہ کے درسگاہوں میں بھی مسیحی علماء سے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ اموریہ شہر میں ایک دفعہ ایک پادری نے ان کو بتایا کہ اس دنیا میں ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر ہجرت کرے گا، اور اس شہر میں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور وہ علاقہ دو خشک پہاڑیوں کے درمیان واقع ہوگا۔
اس کے علاوہ اس پیغمبر کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگا، اور وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ تحفہ وصول کرے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اس جستجو میں لگا رہا کہ وہ کون سا علاقہ اور مقام ہے جہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی ملاقات بنی کلب کے ایک قافلے سے ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ حجاز کی سفر کی تیاری شروع کی اور اپنا سب کچھ بیچ باچ کر ان کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے، اور کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے اسی قافلے میں بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر ان کے غلام بنے، اور پھر انہی لوگوں نے ان کو بنی قریظہ قبیلے کے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کیا، اور پھر یہی یہودی نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ مدینہ لے آیا، اور اس کی غلامی میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے ہی مجھے مدینہ نظر آیا تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ مجھے اس وقت ہی مکمل یقین ہو گیا کہ میں نبی علیہ السلام کے شہر پہنچ گیا ہوں۔ حالانکہ اس وقت میں ایک آزاد انسان کے بجائے ایک غلام تھا، لیکن پھر بھی میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ آخر کار میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ غلامی کے دوران مدینہ میں ایک دن آپ نے سنا کہ ایک پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے مالک کے کزن کے پاس بھاگ کر گئے اور کہا کہ آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ ایک پیغمبر مدینہ تشریف لا رہے ہیں؟ اس پر اس یہودی نے جواب دیا کہ بھائی جاؤ، تمہارا کیا کام پیغمبر سے، اپنے کام سے کام رکھو، غلام آدمی ہو، ان چکروں میں مت پڑو۔ آپ نے رات کو کچھ سامان اکٹھا کیا جس میں کھجوریں اور کچھ اور خوراک بھی تھی، اور قبا کی طرف چل پڑے تاکہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کر سکے۔ نبی علیہ السلام اس وقت قبا میں مقیم تھے۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ آپ سے ملے، کیونکہ آپ ایک مسافر ہیں، اور آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات یقینی ہی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھجوریں لے کے آیا ہوں، یعنی یہ کھجوریں صدقے کے طور پہ لایا ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے اصحابہ کرام کے آگے پیش کر دیں اور خود نہیں کھائیں۔ کچھ دنوں بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور وہیں پر مقیم ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ آپ پھر اپنے ساتھ کھجوریں لے کر گئے اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ پچھلی دفعہ میں صدقہ لے کر آیا تھا تو آپ نے نہیں کھائیں، اس دفعہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے مل کر ان کھجوروں کو نوش فرمایا۔ ان دونوں واقعات سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو باتوں کا جواب مل گیا، اور آخری ثبوت کے طور پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت کے دیکھنے کے جستجو میں لگ گئے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت فرما رہے تھے تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تاکہ مہر نبوت کسی طریقے سے دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص کی جگہ ایک چادر اپنے کمر پہ لپیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ سلمان مہر نبوت دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے چادر کو سرکا دیا تاکہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر دیکھ سکیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے پیٹھ کی طرف بھی نظر آتا ہے،
اس وجہ سے انہوں نے سلمان کو دیکھا اور ان کو موقع دیا کہ وہ مہر نبوت دیکھ سکے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر دیکھا تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر گر پڑے اور ان کے پاؤں چومنے لگے، اور اسی وقت اسی ہی حالت میں ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو قبول کیا، لیکن آپ جنگ بدر اور جنگ احد میں حصہ نہیں لے سکے، کیونکہ اس وقت آپ غلام تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ان جنگوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ آپ کو اس غلامی کے دوران جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر خدمت ہوتے اور ان کے ہاں کچھ وقت گزارتے تھے۔ ایک دن جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان، جاؤ اور اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے کیا قیمت لگائے گا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے پاس گئے اور ان سے اپنی قیمت کے بارے میں پوچھا، اور پھر واپس آ کر نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میرے مالک نے 2 قسم کی شرائط لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں تقریباً 40 گرام سونا اس کو دے دوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں تقریباً 300 کھجوروں کے درخت اس کے زمین میں کاشت کروں اور اتنا انتظار کروں گا کہ وہ درخت کے کونپلیں جان پکڑ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام میں یہ اعلان کر دیا کہ آپ سب لوگ مل کر اپنے بھائی کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مدد کریں، اور اس کے لیے کونپلوں کو یعنی پودوں کا بندوبست کریں۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے کھیتوں سے کھجوروں کے نئے کونپلوں کو نکال کر مسجد نبوی میں پیش کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سب کو بتایا کہ جا کر سلمان کے مالک کے کھیت میں 300 پودوں کے لگانے کے لیے کھڈے کھود دیں، البتہ ان میں سے کسی بھی پودے کو نہ لگائے، یہ پودے میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ جب تمام کھڈے تیار ہو گئے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بلایا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو پودے دیتے تھے اور آپ سلم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی میں دباتے تھے، اور اسی طرح 300 پودے یہودی کے باغ میں لگ گئے۔ بعد میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان پودوں میں کوئی پودا بھی نہیں مرا اور تمام پودوں نے جڑیں پکڑ لی۔ کچھ دنوں بعد کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ میں سونا دیا۔ آپ سلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ فارسی بولنے والا بندہ کدھر ہے؟ جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونا دیا اور کہا کہ جاؤ یہ سونا اپنے مالک کو دے دو تاکہ وہ آپ کو آزادی دے دے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سونا تو وزن میں کم ہے، میرے مالک کو 400 گرام سونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سلمان سے سونا واپس لے کر اپنی زبان مبارک پر رکھا اور پھر سلمان کو واپس دیا اور کہا کہ جا کر یہ اپنے مالک کو دے دو، اب یہ 400 گرام ہے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ وہ سونا رتی برابر کم نہیں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے رسول خدا نے آزاد کیا اور میرا نام سلمان رکھا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ کے جنگی مہارت اور تجربے سے مسلمان فوجیں مستفید ہوئیں۔ جنگ خندق میں شہر کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ نے ہی دیا تھا، جس کو رسول خدا نے قبول کیا، اور اس کی وجہ سے بھی کفار کو شکست ہوئی۔ اس سے پہلے عرب میں خندق بنانے کے بارے میں کسی کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بعض روایات کے مطابق جنگ طائف میں منجنیق کا مشورہ بھی آپ نے ہی دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے
اس وسیلے کا استعمال کا حکم دیا تھا۔ جنگ خندق سے پہلے انصار اور مہاجرین میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ سلمان کن کے گروپ میں شامل ہوگا۔ انصار فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے سلمان مدینہ میں موجود تھے، اس لیے ان کو ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودنا ہوگا، جبکہ مہاجرین کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ ہماری طرف سے حصہ لے گا۔ جب یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سلمان اہل بیت میں سے ہے اور وہ مہاجرین میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے سلمان کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ ان کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور اس وجہ سے تمام عمر ان کو اہل بیت سے منسوب رکھا گیا۔ آپ پہلے اجمی ہیں جو کہ قریشی بھی نہیں تھے اور جو عرب بھی نہیں تھے، لیکن آپ اہل بیت میں شمار ہوتے تھے۔ مدائن کے فتح کے موقع پر لشکر اسلام کی طرف سے ایرانی فوج سے مذاکرات کے لیے آپ ہی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ابوال بختری روایت کرتے ہیں کہ جب پرشیا یعنی ایرانی فوج نرغے میں آ گئی تو سلمان فارسی نے ان سے مذاکرات کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کے پاس گئے اور ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ میں سے تھا، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں اب ان میں سے ہوں۔ اللہ نے مجھے عزت دی کہ میں ایمان لے آیا، اور اگر آپ لوگ اسلام قبول کریں گے تو آپ بھی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے جیسے ہوں گے، اور آپ کو اسی طرح عزت دی جائے گی جس طرح مجھے دی گئی ہے۔ اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ ہمیں جزیہ دیں گے، اور اگر آپ لوگ جزیہ پر بھی راضی نہیں ہوئے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اسی طرح 3 دن لگاتار آپ اپنے وفد کے ساتھ ان کے پاس گئے، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر کار ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوئی اور ایران پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو گیا۔ اسی جگہ میں آپ کو جنگ خندق کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت مدینہ کے ارد گرد خندق کھودا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا پتھر درمیان میں نکل آیا۔ صحابہ کرام نے کوشش کی کہ اس کو توڑا جائے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اب کیا کریں۔ نبی علیہ السلام خود چل کر اس جگہ اور اس مقام پر پہنچ گئے اور خندق میں اتر کر سلمان کو کہا کہ اپنا ہتھوڑا دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نعرہ لگا کر پہلی دفعہ پتھر پر ضرب لگایا۔ ایک زبردست چمک پڑی اور پتھر میں دراڑ پڑ گئی۔ دوسری دفعہ پھر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پتھر پر ضرب لگائی اور پتھر تھوڑا سا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پتھر پر ضرب لگائی، اور اسی ضرب کی روشنی سارے شہر میں نظر آئی اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق سے باہر آئے تو فرمایا کہ پہلی ضرب کے ساتھ مجھے جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ خسرو کا محل یعنی پرشین حکومت کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور دوسری ضرب کے ساتھ روم کے محلات گر گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ نظر آیا، اور تیسری ضرب کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یمن کے محلات پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مستند ہو گیا۔ اور اللہ کی شان کہ اس واقعے کے 10 سال بعد ایرانی حکومت مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ خسرو بادشاہ وقت کا نام تھا اور اس کا شہر یعنی مدائن دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے محلات کے کنڈرات اب بھی موجود ہیں، اور انہی محلات کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور پھر انہی محلات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر اسی شہر کے اور مملکت کے گورنر بنے۔ حالانکہ اس فتح کے بعد وہ جلد ہی فوت ہوئے۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران آپ مدائن کے گورنر منتخب ہوئے اور اس وقت ان کی تنخواہ تقریباً 5000 درہم تھی، لیکن وہ سب تنخواہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود ٹوکریاں بیچ کر اس کمائی پر گزارا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایرانی بادشاہ اور خواص بڑے شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا سادہ زندگی گزاری۔ ایرانی لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کس قسم کا گورنر ہے کہ آدھا لباس عربی اور آدھا لباس ایرانی پہنا ہوا ہے۔ زرتشت مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ اپنے غریب بادشاہ کو دیکھو کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی اور جگہ سے ایک مسلمان تاجر شہر میں وارد ہوا۔ اس نے دیکھا ایک مزدور غریب لباس میں ایک آدمی کڑا ہے۔ تاجر نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ سامان میرے ساتھ اٹھاؤ اور لے جانے میں مدد کرو۔ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو بازار میں لوگ بھاگ بھاگ کر اس مزدور کے پاس آتے تھے اور اس سے سامان اٹھانے کی اور مدد کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ تاجر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لوگ اس آدمی کا سامان کیوں اٹھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے تاجر کو بتایا کہ یہ آدمی صاحب رسول ہے اور ہمارا گورنر بھی ہے، اور اس بات کو سن کر تاجر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ سامان نیچے رکھ دیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دل میں قصد کیا تھا کہ میں آپ کا سامان اٹھواؤں گا اور اس کام کا اجر اور ثواب حاصل کروں گا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے اس ثواب سے محروم نہ کریں اور مجھے اس سامان کو آخر تک پہنچانے دیں۔ اور تاجر نے جب یہ بات سنی تو اس نے ان کی بات مان لی اور سامان منزل منصوب تک پہنچانے کی اجازت دے دی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرتے تھے اور کبھی گھر میں نہیں رہے اور نہ محل میں۔ ایک دن ایک دوست نے کہا کہ میں آپ کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ اس آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا بات ہے۔ اس دوست نے کہا کہ اتنا اونچا گھر ہوگا، جب آپ کھڑے ہوں گے تو چھت کے ساتھ آپ کا سر لگے گا، اور جب آپ لیٹیں گے تو پاؤں دوسری دیوار کے ساتھ لگیں گے۔ اور پھر وہ اس بات پر راضی ہوا کہ وہ اسی گھر میں منتقل ہو جائے، اور بعد میں اسی گھر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ابن سعد نے کہا کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کے خادم کدھر گئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ میرے لیے چکی پیس چکے ہیں، میں اس کو دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں خود یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ سلمان خشک کھجوروں کے پتے خرید رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کھجور کے ٹہنیاں خرید رہا ہے۔ اس نے پوچھا سلمان اس کا کیا کرو گے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ پتے خرید کر اس کی ٹوکرے بناؤں گا اور ان کو منافع پر بیچوں گا اور پھر اس منافع سے کھانا کھاؤں گا۔ کہا کہ اگر امیر المومنین مجھے پیسے دیتے ہیں اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو وہ میں نہیں لیتا، میں کھانا صرف اپنے پیسوں سے ہی کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران فوت ہوئے۔ جب آپ قریب المرگ تھے تو اپنے نوکر کو کہا کہ میں نے کچھ عطر اس موقع کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، جاؤ اور اس عطر کو لے آؤ اور پھر اس عطر کو پانی میں شامل کرو اور اس کو سارے چارپائی کے ارد گرد چھڑکاؤ کر دو۔ اس کے بعد نوکر کو کہا کہ آج میرے پاس چند مہمان آنے والے ہیں،
وہ مہمان کھاتے نہیں ہیں بلکہ وہ صرف سونگھتے ہیں۔ ان کا اشارہ فرشتوں کی طرف تھا، یعنی ملک الموت کی طرف تھا کہ وہ آنے والے ہیں، اور نوکر کو یہ بھی کہا کہ دروازے کھول دو، پتہ نہیں وہ کس طرف سے گھر میں داخل ہوں گے۔ چند لمحوں بعد آپ گہری نیند سو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جب آپ سخت بیمار تھے تو سعد ابن ابی وقاص ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سعد ابن وقاص کو دیکھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ایک صحابی ہیں اور آپ اللہ کے رسول سے بھی ملاقات کریں گے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں پریشان ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا اس پر میں پورا نہیں اتر رہا ہوں۔ میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اور دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے ارد گرد اس کے کمرے پر نظر دوڑائی تو مجھے چند برتن، چند بسترے اور ٹوٹا پھوٹا سامان نظر آیا، اور اس سامان پر بھی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ وہ مسافر کی طرح اس دنیا میں نہیں رہے، جس طرح غریب اور غربت کی زندگی گزارتا ہے۔ عبداللہ بن سلام اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہت دوست تھے۔ ایک دن سلمان نے عبداللہ سے کہا کہ آؤ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے پہلے جو مر جائے وہ دوسرے کو خواب میں آئے گا اور اپنا حال سنائے گا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کیا اس طرح ممکن ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ مومن کی روح آزاد ہوتی ہے اور جبکہ کافر کی روح قبض ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے میں دوپہر کو سویا ہوا تھا کہ خواب میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ میں نے پوچھا سلمان کیا حال ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا سلمان وہ کون سا بڑا عمل ہے جو کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ پر توکل سب سے بڑا عمل ہے، اور اس بات کو انہوں نے 3 دفعہ دہرایا۔ ایک دن ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور تنزیہ طور پر کہا کہ آپ کا نبی علیہ السلام آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے اور آپ کی تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو رفع حاجت کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخریہ طور پر کہا کہ ہاں بے شک وہ ہمیں بتاتا ہے کہ رفع حاجت کے بعد کس طرح اپنے آپ کو 3 بار صاف کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈنگ، سوکھے گوبر وغیرہ سے صفائی نہیں کرنا، اور نہ دائیں ہاتھ کو صفائی کے لیے استعمال کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو ایران میں اسی جگہ ہی دفن کیا گیا۔ ان کا مزار اب بھی وہیں پر موجود ہے اور اس کو سلیمان باغ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی کمی یا بیشی نظر آئی ہو تو مہربانی کر کے مجھے میسج کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں صحابہ کرام کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔